بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ ہفتے کے دن حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور ان کے مواعظ میں سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ آج کا جو حضرت کا وعظ ہے اس کا عنوان ہے اسلام کی تکمیل۔ آیت جو تلاوت کی گئی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور سوائے اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا، اور سوائے اسلام کے اور کسی حالت پر مت مرنا، اور مضبوطی سے پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کی رسی کو۔ یہ اس وعظ کے آغاز میں حضرت والا نے آیت پڑھی ہے اور کچھ تمہیدی باتیں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ وعظ سننے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وعظ سننے کے وقت اس کی نیت کیا ہے، یعنی وہ کس غرض سے اور کس ارادے سے وہ وعظ سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ کہ بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس ارادے سے بیٹھتے ہیں کہ کوئی بات قابل اعتراض ہوگی اس کو پکڑ لیں گے، پھر اس پر اعتراض کریں گے، اور بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وعظ سننے سے مزہ آئے گا، اور بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ثواب ملے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ وعظ سننے کی اصل غرض، اصل ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے عیبوں کو معلوم کریں گے اور ان کے دور کرنے کی فکر کریں گے۔ جب کہیں دین کی بات سننے کا موقع ملے یا کسی بھی بزرگ علماء دین کی مجلس میں بیان میں بیٹھنے کا موقع ملے تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اپنے عیبوں کو معلوم کریں گے، اپنی کمی کوتاہیوں کو، اور جن گناہوں کی عادت ہے ان کو معلوم کریں گے اور ان کو دور کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ اصل غرض ہے۔ بہت سارے مواقع پر اللہ تعالیٰ دین کی بات سننے کا موقع دیتے ہیں، تو غرض اور نیت اگر درست نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا، فائدے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب کوئی یہ نیت لے کر بیٹھے گا کہ وعظ سنوں گا مزہ آئے گا، اور وعظ میں اس کو مزہ نہیں آیا، وعظ زوردار نہیں تھا، سیدھا سادہ تھا، تو وہ کہے گا اچھا وعظ نہیں ہے۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں کسی کی نیت ہوتی ہے کہ وعظ سنوں گا تو ثواب ملے گا، یہ نیت بھی صحیح ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں ثواب تو نفل پڑھنے سے بھی مل جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی مل جائے گا، تو ثواب تو ہم
اور طریقوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وعظ و نصیحت، یہ بیانات سننے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اپنے عیبوں کا معلوم کروں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا برائی ہے، میرے اندر کس چیز کی کوتاہی ہے، وہ معلوم کر کے اس کی اصلاح کروں گا۔ جیسے وعظ سننے سے کسی کو معلوم چلا کہ میرے اندر عبادات میں سستی ہے، یا میرے اندر خیانت میں کی عادت ہے، یا میں معاملات میں صاف نہیں ہوں، تو اس کی اصلاح میں لگ جائے۔ تو نیت یہ ہونی چاہیے جب بھی کہیں اللہ تعالیٰ دین کی بات سننے کا موقع دیں تو اپنے آپ کو انسان کھول کر بیٹھے، اپنے دل کو کھول کر بیٹھے کہ بھئی مجھے میری اصلاح کی بات معلوم چلنی چاہیے کہ میرے اندر کیا کوتاہی ہے، تب کامل فائدہ ہوگا۔ تو ایک تو حضرت نے شروع میں بیان فرمایا کہ اپنی نیتوں کی درستگی ہمیشہ ہر کام میں ہونی چاہیے۔ یہ شروع کا کام ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ہم وعظ نصیحت لے کر بیٹھے ہیں تو ہم سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے۔ پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تقوی ہی اصل اسلام ہے۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ انسان اپنے آپ کو مسلمان کب کہے، اور وہ مسلمان کہنے میں آیا سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا صرف زبانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، تو اس کی حضرت اس بات میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ صرف زبانی اسلام اور زبانی مسلمان کہنے والے مسلمان مت بنو، بلکہ کامل ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر کمال ہو، جس کا ظاہر بھی ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، جس کا باطن بھی ایمان اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، تب ہم کامل ہوں گے۔ پھر حضرت نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ کوئی آدمی مال کمائے اور اس کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، مال کمانا شروع کیا اور تھوڑا سا مال کمانے کے بعد کہہ رہا ہے چند پیسے کہ میں مالدار ہوں، چند پیسے اس کے پاس آئے ہیں اور کہتا ہے میں بہت بڑا مالدار ہوں، تو ہمارے لوگ اس کو بیوقوف اور پاگل کہیں گے، کیونکہ ایک پیسہ بھی کوئی مال ہے۔ یعنی ابھی تیرے پاس ایک پیسہ آیا ہے اور تو اپنے کو مالدار سمجھ رہا ہے، تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ کہا کہ اسی طرح کہ کوئی شخص اپنے کو مسلمان کہے کہ دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، اعمال اور معاملات کے لحاظ سے، وہ ساری خوبیاں اگر تیرے اندر ہیں تو پھر تو ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اعمال بھی ہمارے ناقص، معاملات بھی ہمارے خراب، باطن میں ہمارے اندر کینہ، حسد، بغض، مال کی محبت، دنیا کی محبت، آخرت سے غفلت، اللہ کی نافرمانی، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، تو ہم اپنے کو کامل مسلمان کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارے ہم بھی پھر بیوقوف کہلانے کے قابل ہیں۔ جیسے ایک پیسے والا اگر اپنے کو مالدار کہے جس کے پاس ایک پیسہ ہو تو لوگ کہیں گے بیوقوف ہے، ایک پیسہ رکھ کر اپنے کو مالدار کہہ رہا ہے، ایک پیسے سے کیا ہوگا؟ تو اسی طرح حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے کو جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں
اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی اسلام کے مطابق، جس کا باطن بھی اسلام کے مطابق، جس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق، جس کا ہر کام سنت کے مطابق، تب اس کو مسلمان کہیں گے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے، بڑوں کی باتیں ہیں، بڑوں کے ارشادات ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ مثالوں سے حضرت سمجھاتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نے ایک مثال اور دی ہے کہ ایک شخص ہو اور وہ کہے کہ میں خوبصورت انسان ہوں، میں خوبصورت ہوں، اپنی خوبصورتی کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس خوبصورتی کے دعوے کرنے والے کی اگر ناک کٹی ہوئی ہو یا آنکھ درست نہ ہو تو اس کو کوئی خوبصورت نہیں کہے گا۔ ایسے آدمی کو کوئی خوبصورت نہیں کہے گا کہ بھائی تمہاری تو ناک کٹی ہوئی ہے، تمہارے چہرے کی تو ساری خوبصورتی چلی گئی۔ تو فرما رہے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے کو مسلمان کہیں اور اسلام جن خوبیوں کا اپنے اندر لانے کا درس دیتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں، وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ فرمایا یہ بھی ایسے ہی جیسے وہ ناک کاٹا جو اپنے کو خوبصورت کہے تو اس کو لوگ کہیں گے تو خوبصورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے اور اعمال میں کوتاہی ہے، نماز و روزے میں کوتاہی ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور معاملات میں خرابی ہے، لین دین میں خرابی ہے، اپنے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، یہ ساری برائیاں ہیں نا۔ جیسے کوئی آدمی اپنے کو کہے میں صحت مند ہوں، بہت صحت مند ہوں، لیکن اس کے اندر اس کا دل بھی خراب، دل بھی کیا بیمار ہے، اس کے جگر بھی خراب، اس کے معدے کو بھی بیماری لگی ہوئی ہے، بیمار پڑا رہتا ہے اور کہتا ہے میں صحت مند ہوں۔ تو کوئی بھی سمجھدار ایسے کو صحت مند شمار نہیں کرے گا، کیونکہ بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، 10 طرح کی بیماری لگی ہوئی، اپنے کو صحت مند کہہ رہے ہوں۔ تو یہی حال ہمارے ایمان اور اسلام کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان اور اسلام لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں جو ایمان اور اسلام پسند کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہو، وہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے ظاہر بھی اسلام اور ایمان کے مطابق ہو، اس کا اعمال اس کے اندر نیکیاں ہوں، اس کی ظاہری مشقت بھی، شکل و صورت، اس کے بول، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا سننا، یہ ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہوں۔ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، وہ کان کے گناہ سے محفوظ ہو، وہ آنکھ کے گناہ سے محفوظ ہو، وہ دھوکے سے، خیانت سے محفوظ ہو، وہ نماز میں سستی نہ کرتا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ حقوق اور برتاؤ میں کوتاہی نہ کرتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، والدین کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی پابندی کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہیں ان کا بھی اہتمام کرتا ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے بندوں کے حقوق یعنی والدین کی حقوق کی خدمت، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، مسلمانوں کے حقوق کی رعایت رکھنا، یہ ساری چیزیں جو خیال رکھتا ہو تو یہ ہوگا ایک کامل مسلمان۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان والا پسند ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں کہ بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، یہ نماز کا بھی پابند ہے، یہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی پابند ہے، یہ اللہ کو بھی خوش رکھتا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھتا ہے، یہ اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرتا،
اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ اب کوئی شخص کہے میں تو نماز پڑھتا ہوں لیکن والدین کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، میں تو رمضان کے روزے رکھتا ہوں لیکن بیوی بچوں کو حق ادا نہیں کرتا، میں تو زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ توڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کا حکم ہے یہ توڑتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق توڑ رہا ہے، یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت اس وعظ میں یہی سمجھا رہے ہیں، اتنی ساری مثالیں جو حضرت نے دی ہیں، کہ ایک اچھا اور خوبصورت انسان وہ ہے جس کے تمام اعضائے جسمانی سلامت ہوں، ناک کان سب درست ہوں، تب اس کو کہیں گے تم خوبصورت انسان ہو۔ اور اسی طرح مالدار، حضرت فرما رہے ہیں وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال ہو، ایک پیسے والے کو مالدار نہیں کہتے۔ اسی طرح کامل ایمان والا وہ کہلاتا ہے جس کے اندر ساری ایمانی خوبیاں ہوں، اللہ کو بھی راضی کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھنے والا ہو، تب وہ کامل مسلمان کہلائے گا۔ تو حضرت کے اس وعظ میں اسلام کی تکمیل، یہ اس وعظ کا عنوان ہے، اسلام کی تکمیل۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کی تکمیل اسی صورت میں ہوگی، اور ہم مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے میں ہم اسی وقت سچے ہوں گے جب ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں مسلمانوں والی ہوں گی، جو اللہ اور اس کے رسول کی خوبیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں ہیں، سنتیں ہیں، یہ ساری خوبیاں جب ہمارے اندر ہوں گی تو ہم پھر کامل مسلمان کہلائیں گے۔ پھر لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی یہ مسلمان ہے، یہ واقعی۔ پھر لوگ جیسے صحابہ کی زندگی تھی کہ وہ چلتے پھرتے اسلام کی دعوت دے، ان کا ہر عمل اسلام کی دعوت دیتا تھا، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، صحابہ کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کے اخلاق عادات اتنے اچھے تھے، وہ نماز روزے کے بھی پکے تھے، عادت اور اخلاق کے بھی اچھے تھے، اس لیے ان سے ملنے والا متاثر ہوتا تھا۔ اور آج ہم مسلمان نماز میں اچھے ہیں تو معاملات میں خراب ہیں، ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے اسلام سے کون خوش ہوگا؟ کوئی نہیں ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ سچا اور پکا مسلمان ہے۔ تو حضرت کے اس وعظ کا خلاصہ کیا نکلا کہ اسلام کی تکمیل صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تکمیل ظاہر کے لحاظ سے بھی اور باطن کے لحاظ سے بھی، ہمارے اندر بھی دنیا کی محبت نہ ہو، ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تب جا کر ہم کامل مسلمان کہلائیں گے۔ یہ حضرت کے وعظ کا خلاصہ تھا جو میں نے کچھ عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ ذکر کی مجلس ہوگی۔